سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ انبیاء کی آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، چنیدہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی آزمائش کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو آیات کریمہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی ہیں، اگر ہم ان میں غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے 9 چیزوں کا یہاں ان دو آیتوں میں ذکر ہے۔ ٹھیک جی جو ظاہر ہے ہم وقت میں اتنی گنجائش نہیں، مگر اس میں آپ کی آزمائش بھی ہے، اس کو پورا کرنا بھی ہے، امامت بھی ہے، پھر اولاد میں اس کا جاری ہونا بھی ہے، پھر ظالموں میں اس کا جاری نہ ہونا بھی ہے، اور مقام ابراہیم کا جائے نماز بننا بھی ہے، پھر کعبۃ اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے رکوع سجود کے لیے پاک کرنے کا حکم ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ انبیاء بنیادی طور پر اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے اور حضور علیہ السلام پھر پوری کائنات کے لیے نمونہ بن کے آتے ہیں، ٹھیک صحیح پیروکاروں کے لیے۔ اور پیروکاروں کے لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں ایک اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ بنیادی طور پر غیر انبیاء کے لیے ہوتا ہے کہ ایمان کے دعوے کے بعد اس ایمان کی آزمائش استقامت کے ذریعے سے ضروری ہوتی ہے، جی تاکہ مومن جو ہے وہ اس آزمائش کے مرحلے سے گزر کر درجہ استقامت پہ فائز ہو کر اللہ رب العزت کی حقیقی عرفان، محبت اور قرب پا سکے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء چونکہ اپنی قوم کے لیے نمونہ بن کے آتے ہیں تو اس میں ان کی امت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نبی اور رسول ہو کر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہا ہے تو ہمیں جو پیروکار ہیں ہمیں بھی یقیناً اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا پہلو اس میں ان کی بلندی درجات کا بھی ہوتا ہے، اور آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت جو ہے نا یاد رکھیں، ویسے تو ہر ایک کی آزمائش ہوئی، لیکن جو انسانی زندگی میں بشری تقاضوں کے ساتھ جتنے بھی متعلقات ہیں سب سے اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے۔ ٹھیک۔ اس میں ان کی اولاد کا بھی امتحان ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی اہل و عیال کا امتحان ہے، وہاں بے آب و گیا اس وادی میں چھوڑ دینے کا امتحان ہے، ان کی اپنی جان کا امتحان ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا ہے کہ اس میں آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، ان کے مال کا امتحان ہے، ان کے وطن چھوڑنے کا ہر طرح کی آزمائش گزارنے کے بعد پھر وہ مقام آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب یہ بھی بڑی اہم بات ہے جسے قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ پھر اللہ پاک آزماتا ہے، جب آزمائش میں بندہ ناظرین محترم پورا اترتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اس پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔